من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد جی آپ کی خدمت میں آج کی مجلس میں سوال یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمارے اپنے دوست ہیں اہل سنت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو وہ عمومی طور کے اوپر تعیین کے بارے میں لڑتے ہی رہتے ہیں کہ فلاں کا کوئی صحابی رسول ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کوئی اللہ تعالیٰ کے ولی ہوں، تو ان کی جو دنیا سے رخصتی کا دن ہوتا ہے تو تاریخ کے اندر اس طرح ہے کہ مورخین کے مختلف اقوال ہیں، تو ان کے اوپر وہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو فلاں کا دن، فلاں صحابی کی وفات کا دن یہ نہیں ہے، شہادت کا دن یہ نہیں ہے۔ تو اس باب کے اندر جو آپ میسج ایک دیں لوگوں کو کہ اس باب کے اندر معتدل رائے کیا ہے؟ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شکریہ جناب فرید صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ ایک تعیین تخصیص شرعی ہوتی ہے اور ایک تعیین تخصیص شخصی ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، اگر تعیین شرعی ہو تو اس کے تعین پر عمل کرنا یا فرض ہوگا یا واجب ہوگا یا سنت ہوگا یا مستحب ہوگا، اور پھر اس پر ثواب بھی ہے۔ اور جو تعین شخصی ہوتی ہے، مثلا یہ کہ کون کس دن پیدا ہوا، کون کس دن فوت ہوا، تو یہ جو تعین ہوتی ہے، اس کی تعین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا اور انتہا معلوم ہوتی ہے کہ کہاں سے اس کی ولادت ہوئی اور کہاں جا کے اس کی انتہا ہوئی، وفات ہوئی۔ تو وہ اس کا عمر کا حساب لگایا جاتا ہے کہ کتنے سال اس نے زندگی گزاری ہے۔ اب یہ جو تعین ہے، یہ تعین شخصی ہے۔ کسی کے ولادت کی ابتدا اور کسی کی عمر کی انتہا یہ کوئی شخص کر سکتا ہے، تو اس لیے تاریخ کے حوالے سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا کیسی ہوئی اور اس کی انتہا کیسی ہوئی، اس کی ولادت کب ہوئی اور اس کی وفات کب ہوئی۔ تو اس پر مورخین جو ہیں، جو اس وقت اس کا تعین کرنے والے ہیں، اگر ان کا تعین جو ہے اس پر بعد کے علماء نے، محدثین نے یا مورخین نے اتفاق کیا ہے کہ اس کا قول صحیح ہے، تو پھر وہ یعنی اس کا تعین جو ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ قطعی ہو جاتا ہے اور اس پر اتفاق کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ مگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ ثواب ہے تو ثواب والی بات نہیں ہے تعین شخصی میں۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس میں بھی یہ تعین شخصی ہے، شرعی نہیں ہے۔ اب اگر کسی کی ولادت میں اختلاف ہو جائے یا کسی کی وفات میں اختلاف ہو جائے، تو یہ اختلاف جو ہے یہ ایمان کو، اسلام کو، دین کو، عقیدے کو، نظریوں کو اور شرع کو کوئی بھی کسی قسم کی جو ہے اس پر زاد نہیں پڑتی، اور شرع کی مخالفت اس میں لازم نہیں آتی، کیونکہ یہ شرعی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور وفات جو ہے اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں چونکہ فرقے جو ہیں مختلف الخیال، تو ان کے خیالات جو ہیں اس میں یہ نہیں ہوتے کہ ان کی ولادت یا وفات میں اختلاف جو ہے، اس اختلاف کو صرف ثابت کرنا ہے، نہیں، اس میں ان کا کچھ اور نظریہ بھی ہوتا ہے۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا اگر یکم محرم تعین کریں، تو اس میں جو روافض اور شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر کے انہوں نے یکم محرم رکھ دیا ہے، کیونکہ محرم شریف جو ہے وہ اہل بیت کی مناسبت سے ہے، نسبت سے ہے، تو اس میں انہوں نے خلط کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن کا تعین جو ہے وہ بھی اس دن کر دیا ہے، محرم، یکم محرم کر دیا ہے، حالانکہ 26 ہے یا 28 ہے یا فلاں تاریخ ہے، فلاں تاریخ ہے۔ تو اس طرح وہ جو شیعہ ہیں وہ اس پر چڑھتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یکم محرم نہیں رکھنا چاہیے، اس کا تعین ہے نہیں، تاریخ میں تعین نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ تو اسی طرح یعنی دوسرا طبقہ ہے کہ مثلا دیوبندیہ،
تو وہ جو ہیں وہ تعیین ربیع الاول شریف کی 12 ربیع الاول شریف حضور کی ولادت کی تعیین میں اختلاف کرتے ہیں، اور ہے بھی اختلاف کہ یعنی ولادت کا صحیح تعین کیا ہے، لیکن تاریخ کے اعتبار سے اکثریت علماء کی محدثین کی انہوں نے اس میں 12 لکھا ہے، لیکن پھر بھی اختلاف کرتے ہیں۔ تو اب ان کا جو نظریہ یا خیال ہے وہ ان کا ایک اپنا خیال اور نظریہ ہے، اور یہ ہمارا اہل سنت و جماعت وہ ہے کہ جو دلائل پر جاتے ہیں، وہ اس طرح یعنی شخصیات پر یا کیا ہے کہ اپنے کسی ضد پر، تعصب پر یا اس چیز پر نہیں جاتے، وہ دلائل پر جاتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ربیع الاول شریف میں جو میلاد شریف ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے، اس میں حضور کی ولادت کی خوشی کی جاتی ہے۔ تو اگر تعین نہ بھی ہو تو ربیع الاول شریف کا تعین تو ہے، اور اسی طرح سوموار کا تعین بھی ہے۔ اگر 12 کا تعین نہ ہو تو بھی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورا مہینہ ہم حضور کی ولادت کی خوشی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلی تاریخ ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات جو ہے وہ 26 کو ہے یا 28 کو ہے یا 29 کو ہے یا 1 محرم کو ہے، اس میں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرنا، اور ان کی خلافت کا تذکرہ کرنا، ان کی صحابیت کا تذکرہ کرنا، ان کے عشق رسول کا تذکرہ کرنا، ان کی محبت کا، اسلام کی خدمت کا، تعلیمات کا، جو ان کی زندگی میں انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، دین کی، شریعت کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے جو انہوں نے تحفظ کے قانون بنائے اور ان پر عمل کیا، اور جو انہوں نے غیرت دکھائی، تو یہ ساری چیزیں اگر یہ ذکر کرنا ہے، ان کا ذکر کرنا ہے، تو اس کے لیے کوئی تعیین شخصی ضروری نہیں ہے۔ یہ یکم کو بھی ہو سکتی ہے، یکم سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، یکم کے بعد بھی ہو سکتی ہے، محرم میں بھی ہو سکتی ہے، محرم کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس میں تنازع ڈالنا یہ اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے۔ اگر کوئی تنازع ڈالتا ہے اور اس تعیین کو تعیین شرعی قرار دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے، وہ کسی اور فرقے یا کسی اور مذہب یا کسی اور نظریے کا حامل آدمی ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں۔